الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم في كتاب القدر. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں بہنوں، ایمان کی قدر و قیمت ہر ایک مسلمان کو اچھی طرح پتہ ہے، اس لیے کہ ایمان یہ ہمیں اللہ کی جنت تک لے کر جائے گا. لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صاحب ایمان نہ ہو. یعنی ایمان ہمیں اللہ کی جنت میں لے کر جائے گا. اب سوچئے کہ جو چیز ہمیں جنت تک لے کر جانے والی ہے اس کی حفاظت اور اس کے بارے میں فکر مند ہونا کتنا ضروری ہے. یہ ساری شیطانی طاقتیں اور جتنے بھی ہتھ کنڈے گزشتہ زمانے میں ابھی قیامت تک چلتے رہیں گے، ان ساری چیزوں کی ضربکاری ایمان پر ہی پڑتی ہے، اور ان لوگوں کا ٹارگٹ ایمان ہوتا ہے. اگر ہم ایمان والے نہ ہوں تو بات ختم ہو گئی. قرآن مجید نے صاف کہا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ. یعنی اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو لو تب تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. یعنی یہود اور نصارہ یا دنیا کی دیگر تمام باطل قوتیں، باطل مذاہب، ہر کسی کا ٹارگٹ ایمان ہے. ہم ایمان 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 کہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہمیں پتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان عقیدے کا نام ہے، ایمان یقین کا نام ہے، ایمان دین کا نام ہے. یہ ساری چیزیں بنیاد ہے جس کے پر ایمان بنیاد ہے. ان ساری چیزوں کے پر ہماری زندگی کی تمام تر اچھائیاں نظر آتی ہیں. ایمان ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، فرشتوں سے جوڑتا ہے، کتابوں سے جوڑتا ہے، رسولوں سے، تقدیر سے، قیامت کے دن سے. یعنی ہر چیز اگر دیکھی جائے تو ایمان سے منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے. اس کے بغیر زندگی کا کوئی گزارا نہیں، اور نہ آخرت کی کامیابی کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے.
قرآن مجید نے صاف کہا جب ایمان اس قدر اہمیت رکھتا ہے تو اللہ کے نزدیک ایسا ایمان نہیں چلے گا جو کہ کمزور ہو، لنگڑا لوڑا ہو، یا اس میں ملاوٹ کی گئی ہو، مکسنگ کی گئی ہو. نہیں، اللہ کے یہاں پر ایمان پیور چاہیے، اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. سورہ انعام جسے سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں واضح طور پر کہا. جو آیت میں نے سورہ انعام کی آپ کے سامنے پیش کی، اس آیت سے پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا کہ وہ اپنی قوم سے مناظرہ کر رہے تھے، ڈیبیٹ کر رہے تھے، جو اللہ کو چھوڑ کر ستارہ پرستی کے اندر ملوث تھی. چاند کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، سورج کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، مان لیتے ہیں کہ رب ہے. کیا لیکن رب کی خصوصیات ان لوگوں کے اندر ہے؟ نہیں. فلما افلا، جب وہ ڈوب گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، اور اس آیت کے بعد اللہ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا. 18 انبیاء کرام، اس میں حضرت ابراہیم بھی ہے، حضرت اسماعیل بھی ہے، حضرت زکریا بھی ہے، حضرت یحییٰ بھی ہے، حضرت الیاس بھی ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت ہارون ہے. 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض ان لوگوں نے بھی شرک کیا. 18 انبیاء کرام، حالانکہ ناممکن چیز ہے کہ انبیاء سے شرک ہو، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض ان لوگوں نے شرک کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا جائے گا. اتنی خطرناک چیز ہے شرک. لہذا شرک اور توحید، ان دونوں چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم نے عقیدہ توحید کو نہیں سمجھا جو کہ ہمارے ایمان کی سلامتی کی بنیاد ہے، تو ہم اللہ کی جنت تک نہیں پہنچ سکتے. اور اگر ہم نے شرک کو نہیں سمجھا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زندگی کے پتہ نہیں کس موقع پر ہم نے شرکوں کے دامن کو تھام لیا ہے، کوئی شرکیہ کام انجام دے رہے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں جنت سے محرومی کا ذریعہ بنا دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جس طرح ہم خیر، اچھائیوں کی، نیکیوں کے بارے میں تعلیم حاصل کرتے، علم حاصل کرتے، جانکاری لیتے ہیں، اسی طرح ہمیں شر یعنی برائیوں کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے. ورنہ اگر ہمیں برائیوں کا علم نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمیں علم نہ ہونے کی بنیاد کے پر جو برائیاں ہیں وہ اچھائیاں سمجھ کے کرنے لگ جائیں گے. آج دنیا میں دیکھیے بہت سارے مسلمان اچھائی یہ سمجھتے ہیں، نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزوں کی، نہ قربانی کی، نہ دیگر عبادات کی. بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سال میں چند مرتبہ کسی درگاہ کے پر، کسی قبر کے پر جا کر حاضری دے دی جائے، ان کی نظر و نیاز کر دی جائے، چادریں چڑھا دی جائے، بس یہی دین ہے اور یہی ہمیں نجات کے لیے کافی ہے. قرآن مجید نے صاف رد کیا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، جنت نہ تو تمہاری خواہشات کے مطابق ملنے والی ہے، تمہاری سوچ کی بنیاد کے پر جنت مل جائے ایسا نہیں ہے، اور نہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ. جنت تک جانے کا راستہ اس کے بنانے والا اور اس کا کریٹ کرنے والا خالق کائنات ہے. وہ بتائے گا کہ جنت تک کون سی چیزیں لے کر جائے گی. ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ جنت میں لے کر جانے والی ہے، یا کوئی قبر والا، کوئی پیر، ولی، بزرگ، بابا یہ ہمیں اللہ کی جنت تک لے کر جائے گا. نہیں، قرآن نے اس بارے میں صاف واضح کر دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں، ہر کوئی اپنے اعمال کو خود اٹھا کر لے کر جانے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے آغاز میں ہی اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو جمع کر کے کہا تھا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رشتہ دار یا تمہارا بھتیجا، تمہارا باپ یہ نبی ہے، یہ تمہیں اللہ کی جنت میں لے کر جائے گا، جہنم سے بچائے گا. نہیں،
ہر کسی کو اپنا عمل خود کرنا ہوگا، اپنے جنت کے راستے کو خود ہموار کرنا ہوگا۔ صاف دو انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کیا۔ قرآن نے صاف کہا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی، جو اس نے محنت کی۔ یہ نہیں کہ دوسروں کی محنت یا دوسروں کی کامیابی یہ اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ قرآن عقیدے کے باب میں بالکل واضح پیغام دیتا ہے۔ قربانی بھی دراصل اسی پیغام کا ایک عظیم ترین حصہ تھا جسے ہم نے ادا کیا ہے۔ یہ صرف گوشت خوری کا نام نہیں بلکہ عقیدے کی مضبوطی کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھی، یعنی وہ انسانی زندگی میں ستاروں کو دخیل مانتی تھی۔ یہ کسی انسان کی تقدیر کے پر حاوی ہوتے ہیں، کسی کی اچھائیاں لا سکتے ہیں یا کسی کی برائیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ کیا یہ چیز ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے؟ یہ جو جملے ہم کہتے ہیں، اگر کسی شخص کو پریشان حال دیکھیں تو کیا کہتے ہیں ہم؟ اس کے ستارے گردش میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ ستاروں کے گردش میں آنے کی وجہ سے اس کی تقدیر بگڑ رہی ہے، یا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے اور اس کی زندگی کے اندر بہت ساری اچھائیاں اور خوبیاں آ گئی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے ستارے بڑے گریٹ ہیں، یعنی ستارے کے اچھا ہونے کی وجہ سے اس کی تقدیر میں اچھائی آ گئی ہے۔ ہم اللہ کو نہیں نعوذ باللہ بلکہ ستاروں کو تقدیر کا بنانے والا بگاڑنے والا مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ جب حدیبیہ کے مقام کے پر نماز فجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو کر صبح کی ہے، یعنی حالت اسلام میں، اور کچھ لوگوں نے حالت کفر میں صبح کی ہے۔ جو شخص یہ مانتا ہے کہ رات کو جو بارش ہوئی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی بنیاد کے پر، مطیعنا بفضل اللہ، جس نے یہ کہا کہ ہمیں بارش اللہ کے فضل کی بنیاد کے پر ملی ہے، تو وہ ستاروں کا انکار کرنے والا اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ لیکن جو یہ کہتا ہے کہ فلاں 9 ستارے کے ڈوبنے کی جگہ یا ستارہ اس کی بنیاد کے پر ہمیں بارش ملی ہے، تو وہ اللہ کا انکار کرنے والا اور ستاروں پر یقین رکھنے والا، ایمان رکھنے والا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کہی؟ اصحاب کرام سے کہی۔ کہا کہ جو یہ یقین رکھے گا، صحابہ کو آپ خطاب کر رہے ہیں، جب دنیا کی عظیم ترین جماعت کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ اگر وہ اس طرح کے خیالات اور اس طرح کی سوچ کا شکار ہو گئے تو کہا کہ تمہارے اندر کفر داخل ہو سکتا ہے تو ہمارے اندر کیوں نہیں؟ اگر ہم یہ مانیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے یا ستاروں کے گردش میں آنے کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر مسائل اور پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں، اور اگر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ستارے گریٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، کامیابیاں مل رہی ہے، تو بتائیے کہ ستاروں کے پر ایمان و یقین ہے کہ نہیں کہ وہ ہمارے زندگی کے اندر دخیل ہے اور ہماری اچھائیوں اور برائیوں کے مالک ہے؟ یہ ستارہ پرستی ہے، کسی نہ کسی شکل میں آج بھی ہمارے ذہن و دماغ میں ہماری فکر اور ہمارے عقیدے کے اندر چھائی ہوئی ہے۔ اسی لیے عقیدے کی فکر سب سے زیادہ کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی تو کیا دعا مانگی تھی؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میری نسل کو، میری آل و اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ یہ سب سے بڑی فکر ہے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں، ان کی معیشت کے بارے میں، ان کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ فکر مندی عقیدے کے لیے ہونا چاہیے، ایمان کے لیے۔ اس لیے کہ یہ تعلیم و تربیت صرف ہمارے بچے کی دنیا سنوارے گی، لیکن اگر اس کا ایمان، اس کا عقیدہ صحیح رہے گا تو اس کی دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی سنورے گی اور ہمیشہ رہنے والا ٹھکانہ جنت اس کا مقدر بننے والا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ چند روزہ دنیا کے لیے ہم اپنے بچوں سے اتنی محنت کرواتے ہیں، اس قدر فکر مند رہتے ہیں
تعلیم کے لیے اچھے سے اچھے اسکول کالجز کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اپنی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ ان کی تعلیم ان کی تربیت کے پر خرچ کرتے ہیں تاکہ اس کا مستقبل، اس کی آنے والی زندگی، اس کا فیوچر بن سکے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی آخرت کے سنوارنے کی فکر نہیں کرتے۔ قربانی کے ذریعے کیا یہ میسج ہم کو نہیں ملا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کے تعلق سے اللہ سے دعا مانگی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میری آل و اولاد کو، میری آنے والی نسل کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ کیا یہ فکر مندی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کے بارے میں فکر مند ہو؟ آج کا جو ماحول ہے، آج باطل طاقتیں اور باطل کی پہنچ یہ ہمارے گھر تک ہو چکی ہے۔ موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان کتنی تیزی سے بہکتا ہے یہ ہمیں پتا ہے، ایمان اور عقیدے کیسے بگڑتے ہیں سب کو پتا ہے، اور ہماری بچیوں کے اندر ارتداد کی جو لہر ہے، غیر مسلموں کی منظم سازش اور پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت، یہ ان کی منصوبہ بندی کی کامیابی نہیں بلکہ ہماری ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ یہ ان کے بارے میں آپ نہیں کہیے، قرآن نے صاف کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اختیار کرو گے یعنی دین کے پر جمے رہو گے، اور دین کے پر جمے رہنے کے لیے دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ دین اگر ہم نے سمجھا ہی نہیں تو جمے کہاں سے رہیں گے؟ جمے اس وقت رہیں گے جب ہمیں دین کی اہمیت اور اس کی افادیت کا اندازہ ہوگا۔ کہا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے، متقی بنو گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، دشمنوں کی کوئی سازش اور ان لوگوں کی کوئی بھی شرارت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر ہم صبر اور تقوی کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر ہم کی سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں، اگر وہ ہمارے خلاف کسی بھی اقدام کے اندر کامیاب نظر آتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں وہ زیادہ طاقتور ہے، اور جو پلاننگ منصوبے بناتے ہیں وہ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں، چاہے وہ ہماری بچیوں کے متعلق، ہمارے بچوں کے متعلق یا ہماری جان و مال کے متعلق، تو یہ ان کی کامیابی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر کمی ہے صبر اور تقوی کی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اس نے صاف کہا کہ اگر صبر اور تقوی ہوگا تو ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگے، اور اگر وہ کامیاب ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی ہمارے اندر ہے، ان لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہمارے مقابلے میں ایک پہلوان ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسے پچھاڑ دے، اس کے مقابلے میں ہم کامیاب ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ دعا کریں گے اس کی طاقت کے اندر کمی واقع ہو جائے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سے زیادہ طاقت اور اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے، تب ہم اسے آسانی کے ساتھ پچھاڑ پائیں گے۔ سامنے والے کی کمزوری کے بجائے اپنے اندر طاقت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، یہ ہماری اپنی طاقت ہوگی، یہ ہماری کامیابی کا راز ہوگا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد جو حدیث پیش کی تھی وہ دراصل اسی تناظر کے اندر ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ اسی تناظر میں ہے۔ یاد رکھیے کہ ہماری زندگی کے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کے اندر خرابی جو پائی جا رہی ہے اس کو درست نہ کیا جائے۔ یہ قربانی صرف جانوروں کی قربانی نہیں ہے بلکہ یہ قربانی ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، ان کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر جو خرابیاں ہیں خاص طور سے عقیدے کی، اس کو درست کرنے کے لیے پیغام ہر سال ہم کو دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، سورہ بقرہ جس کی تھیم ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہوتا ہے، قاتل کا پتہ نہیں چلتا۔ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، حل طلب کرتے ہیں کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے کے بعد ان لوگوں کو بتایا ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے تم کو ذبح کرنی ہوگی، کوئی بھی گائے ذبح کرو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
اب ان لوگوں نے کہا کہ تتخذنا ہزوا، موسیٰ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک آدمی پہلے سے مر چکا ہے، ایک اور گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مسئلے کے حل میں ہمیں ظاہری طور سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک گائے کو ذبح کرنا اور ایک قاتل کا پتہ لگانا، دونوں میں ظاہری اعتبار سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دین کی بات یاد رکھیے گا، ہماری عقل کے معیار کے پر آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو ماننا ہے، ایکسپٹ کرنا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میری عقل میں نہیں آتی اس لیے میں نہیں مانوں گا، یہی تو دراصل اعتزال ہے۔ معتزلہ جو فرقہ تھا جس نے اپنی عقلوں کو ترجیح دی، کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک آدمی مرنے کے بعد کہاں کہاں ہوتا ہے، کوئی جانور اس کو کھا گیا، سمندر کے اندر چلا گیا، وہاں مر کھپ گیا، فرشتے اسے قبروں کے اندر منکر نکیر آ کر کیسے سوال و جواب کریں گے، کیسے اس کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دی جاتی ہے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری، یا اسی جگہ کے پر اس کے لیے جہنم کی خطرناک وادی کیسے بنا دی جاتی ہے، نہیں آتی عقلوں میں بات۔ یعنی انہوں نے اپنی عقل کو اہمیت دی۔ یہ اہمیت بھی بیوقوفی کی علامت ہے کہ لازم نہیں کہ ہماری عقل اتنی پختہ ہو کہ ان ساری چیزوں کو ہم سمجھ سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی قبروں کے اندر ایک آدمی کافر ہے، ایک آدمی مشرک ہے اور ایک آدمی مومن ہے، تو تینوں کے لیے قبر الگ الگ کیسے بنا دی جائے گی؟ یہ تمہاری اپنی سوچ کی کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعلق سے جو ایک صفت بیان کی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو کیا اللہ کی قدرت کے پر تمہیں یقین نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کر سکتا ہے؟ جبکہ عقل میں دنیاوی اعتبار سے خود غور کیجئے گا کہ دو لوگ بازو میں سوئے ہوئے ہیں، ایک شخص خواب دیکھ رہا ہے کہ میں کسی حسین وادی کے اندر ہوں، بہترین چیزیں کھا رہا ہوں اور موسم کا مزہ لے رہا ہوں، لطف لے رہا ہوں۔ اس کے مقابل بازو میں سونے والا اسے لگ رہا ہے کہ کوئی سخت سے سخت قسم کی سزا کو جھیل رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو پیٹا جا رہا ہے۔ دونوں بازو میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن دونوں کے پر الگ الگ قسموں کی آفتیں آئی ہوئی ہیں۔ ایک ہے تو حسین وادیوں کے اندر زندگی کے مزے لے رہا ہے خواب کی حالت میں، اور دوسرا وہ ہے جو سخت سے سخت قسم کی تکلیفوں کو جھیل رہا ہے۔ دونوں بازو میں سوئے ہوئے ہیں، دونوں کے لیے ممکن ہے۔ جب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کے کرنے کے پر قدرت رکھتا ہے تو مرنے کے بعد یہ چیزیں کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ اعتزال، یعنی اپنی عقلوں کو ترجیح دینے کی کوشش کرنا۔ صاف کہنا چاہیے میری عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر کوئی شخص اسکول کے اندر، کالجز کے اندر الگ الگ چیپٹرز ہوتے، اگر کوئی میتھس کے معاملات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، اسے سالو نہیں کر پا رہا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط ہے؟ ایک دوسرا آتا اس کو سالو کر دیتا ہے اور ایک اس کو نہیں حل کر پاتا، تو مسئلہ کیا ہے؟ جو سالو نہیں کر پا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ نہ تمہارے پاس اتنا علم ہے، نہ اتنی قدرت ہے، نہ صلاحیت ہے۔ اس بنیاد کے پر تم اس میٹر کو سالو نہیں کر پا رہے ہو، جبکہ ایک کے اندر صلاحیت ہے، قدرت ہے، وہ کر لے رہا ہے۔ انسانوں کے اندر جب اس طرح کا فرق موجود ہے تو یاد کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، وہ کتنا عظیم ہوگا، اس کی قدرت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ تو بجائے اس کے کہ اپنی خامی کو، اپنی غلطی کو، اپنی نااہلیت کو تسلیم کرے، ہم نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہی بنی اسرائیل کے اندر پایا گیا تھا۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ اتتخذنا ہزوا، کہ موسیٰ تمہارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی وہ جاہل ہے جو اللہ کے کسی بھی حکم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ مذاق ہے یا اس کو مذاق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ شریعت کے کسی بھی حکم کو، چاہے داڑھی ہو، یہ شعار ہے مسلمانوں کا، لوگ داڑھیوں کے پر مذاق بناتے ہیں، لطیفے اور جوکس بناتے ہیں، نہیں۔ شریعت کے کسی بھی شعار، دین کے کسی بھی معاملے کو مذاق کے طور کے پر نہیں لیا جا سکتا، اور جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، یہ جہالت ہے۔
کہ ہم شریعت کے معاملات کو، چاہے وہ نماز ہو یا تو اسلام کا کوئی اور شعار ہو، اسے ٹارگیٹ نہیں بنایا جا سکتا، اسے مذاق کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یاد رکھیے گا، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ اس کے پر جوکس بناتے ہیں، لطیفے بناتے ہیں، شیئر کیے جاتے ہیں، غلطی ہے ہماری۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ میں ایسے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بہرحال اس واقعے کے بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ بڑی لے دے کرنے کے بعد رنگ کیسا ہونا چاہیے، گائے کیسی ہو، ہل جوتی بھی ہو نہیں ہو، آخر کار انہوں نے ایک گائے کو لا کر ذبح کیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم کے پر لگاؤ، وہ زندہ ہوگا اور تمہارے قاتل کا پتہ بتا دے گا، معاملہ حل ہو گیا۔ اور معاملہ حل ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ ایک قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ نے ڈائریکٹ نام بتانے کے بجائے ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ آج بھی آپ دیکھیے گا، دراصل یہاں معاملہ عقیدے کا تھا۔ ان لوگوں کے اندر سے گائے کی عقیدت ختم نہیں ہوئی تھی، اسی بنیاد کے پر وہ بار بار اعتراضات کر رہے تھے اور وہ بہانے تلاش کر رہے تھے کہ گائے کو ذبح نہ کرنا پڑے، ورنہ ایک گائے کو ذبح کرنا کون سا ایسا بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن ان لوگوں کے اندر گائے کے تعلق سے عقیدت مندی موجود تھی، اور سامری جو جادوگر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس نے بھی بنی اسرائیل کی خواتین کے زیورات کو جمع کرنے کے بعد کیا بنایا؟ ایک بچڑا بنایا تھا جس میں سے آواز آ رہی تھی، اور اس کی پرستی اور اس کی عبادت کے پر لوگوں کے لیے مجبور کیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کے اندر سے پائی جانے والی گو پرست تھی، اور گائے کے تعلق سے اس قدر عقیدت مندی ہمارے درمیان بھی آ کر ٹرانسفر ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر وہ عقیدت مندی تھی، جبکہ گائے اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ ماتا نہیں ہے، یہ پجنی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ماں سے زیادہ بہتر ہے، ہماری ماں صرف 2 سال میں دودھ پلاتی ہے، جبکہ گائے ہمیشہ دودھ دیتے رہتی ہے، اس سے کہیں زیادہ دیتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی گائے کسی بچے کے پاس جا کر دودھ پلائی ہو؟ لیکن ماں صرف دودھ نہیں پلاتی، اپنے بچے کو موسم کی تمام شدتوں سے محفوظ رکھتی ہے، تعلیم دیتی ہے، تربیت دیتی ہے۔ وہ صرف دودھ پلانا مسئلہ نہیں ہے، بچے کو سنبھالنا، اس کی پرورش کرنا۔ کیا کوئی گائے کسی بچے کے پیشاب ہونے کے بعد اس کی صفائی کرتی ہے یا اسے نہلاتی ہے، دھلاتی ہے؟ ایک مدعا اٹھا کر لوگوں نے اس کو بہت اہم بنا دیا، کہا کہ اتنی اہمیت، تو ماں کی کتنی اہمیت ہوگی جو ہمیں پیدا کرتی ہے، پیدا کرنے کے بعد انسان کی جوانی بلکہ جب تک وہ زندہ رہتی ہے اپنے بچوں کا خیال کرتے رہتی ہے۔ یہ عقیدت مندی آج بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ دراصل بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئی تھی عقیدت مندی گائے کے تعلق سے، جانور کے تعلق سے۔ وہ ایک جانور ہے، وہ پجنی نہیں ہے، عبادت کے قابل نہیں ہے۔ بہرحال ان لوگوں کے اندر عقیدے کی خرابی تھی، اللہ نے پہلے عقیدے کی خرابی کو درست کیا، اس کے بعد ان کے مسئلے کو حل کیا۔ کہنے کا مطلب میرا یہی ہے اس واقعے کے بیان کرنے کے بعد، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسائل زندگی کو اس وقت تک حل نہیں کرے گا جب تک کہ ہمارے عقیدے کے اندر اصلاح نہیں ہوگی، ہمارے عقیدے صحیح نہیں ہوگے، جب تک ہم کامل اللہ پر ایمان رکھنے والے، کامل اللہ تبارک و تعالی کو ماننے والے نہ بن جائے۔ صاف کہا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ ایمان ملاوٹی اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ ہمارا ایمان کتنا ملاوٹی ہے پتہ ہے نا، سب کو پتہ ہے۔ کہاں کہاں ہمارا ایمان نہیں بکتا ہے، کہیں کالے ڈوروں کے پر، کہیں پتھر کے نگینوں کے پر، کہیں تعویذ اور گنڈوں کے پر، کہیں مزاروں کے پر، کہاں کہاں ہمارا ایمان نہیں بکتا ہے۔ جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حجر اسود کے تعلق سے کہا تھا کہ اگر میں نے تجھے اپنے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا ما قبلتک ابدا، میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ اگر نفع اور نقصان دینے کی صلاحیت کسی پتھر کے اندر ہوتی تو حجر اسود کے اندر ہوتی، لیکن حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تو پھر یہ تاثیر کسی پتھر کے اندر کہاں سے آ سکتی ہے؟
ہمارا ایمان اتنا بگڑا ہوا کہ پتھروں کے پر ہم یقین رکھیں گے؟ یہ فیروزہ اور الگ الگ قسموں کے کلر کے پتھر یہ ہماری تقدیر کو بنائیں گے؟ نہیں بنا سکتے۔ نہ ان سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی، نہ نصرت نازل ہوگی، اور نہ زندگی کے مسائل حل ہونے والے ہیں، بلکہ یہ زندگی کے اندر مسائل پیدا کرتے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کیجیے، یہ جنت تک لے کر جائے گا۔ اس ضمن میں ایک روایت امام بخاری نے اسی کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب اکرام کو بڑی فکر ہوئی، کہا کہ اللہ کا رسول اینا لم یظلم نفسا، اللہ کا رسول ہم میں کا کون شخص ہے جو اپنے آپ کے پر ظلم نہیں کرتا، جبکہ اللہ نے یہاں پر مطالبہ کیا ہے کہ ایمان کے پاس ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندو، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے سورہ لقمان کی آیت نہیں پڑھی؟ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور شرک کے مقابلے میں توحید ہوتی ہے، اللہ کی وحدانیت۔ تو اللہ نے کہا جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اپنے ایمان کے اندر اس کو پیور رکھا، کہیں کسی قسم کی بدعقیدگی ان کے خیالات میں، ان کے فکروں کے اندر پیدا نہیں ہوئی، تو اللہ کہہ رہا ہے اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ حقیقت میں امنوں کے مستحق وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے عقیدے کو سلامت رکھا، اس میں کسی قسم کی بدعقیدگی پیدا نہیں ہونے دی، اور اس کے بعد کہا وہم مہتدون، ہدایت کے پر بھی یہی ہے۔ تو ہدایت کے پر وہی جماعت، وہی فرد، وہی لوگ ہوں گے جن کے عقیدے صحیح ہوں گے، جن کے عقیدے میں سلامتی پائی جاتی ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو یاد رکھیے گا کہ نہ ہمیں امن نصیب ہونے والا ہے، اور نہ ہی ہم ہدایت کے راستے کے پر آئیں گے جو ہمیں اللہ کی جنت تک لے کر جانے والا ہے۔ مسلم کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اختصار کے ساتھ میں اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن۔ یہاں طاقتور مومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بہت باڈی بلڈر ہو، جس کے جسم میں طاقت بہت زیادہ پائی جاتی ہو، بہت بڑا پہلوان ہو، نہیں۔ آپ نے کہا مومن طاقتور کون ہے؟ جس کے ایمانی پاور جس کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ علامہ اقبال نے جس کو کہا تھا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، ان بازوؤں میں ایمان کی طاقت ہونی چاہیے، اللہ پر یقین کی طاقت ہونی چاہیے، یہ اصل طاقت ہے۔ تبھی تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو جہل کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، ایک بوڑھی خاتون کو سارے مجمع کے سامنے لا کر ابو جہل برہنہ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ سمیہ تمہیں اپنی جان پیاری ہے یا تو ایمان؟ کہا کہ ایمان پیارا ہے۔ نادان تو نے بہت آسان چیز کا سودا کیا، اگر اس ایمان کے تحفظ کے لیے تو 100 جانے طلب کرتا، 100 جانے دینے کے لیے ہم تیار ہوتے۔ اسے برداشت تو نہیں ہوا، سیدھا نیزہ اٹھا کر شرمگاہ کے پر مار دیتا ہے، شہید ہو جاتی ہے۔ اسلام کی راہ میں بہایا جانے والا سب سے پہلا خون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ایک بوڑھی خاتون۔ یہ طاقت کہاں سے آئی کہ وقت کا ظالم جابر ابو جہل یہ کھڑا کر کے پوچھ رہا ہے کہ ایمان کی فکر ہے یا تو اپنی جان کی فکر ہے؟ کہا کہ ایمان کی۔ حالانکہ ظاہری اعتبار سے حضرت سمیہ بوڑھی خاتون ہے اور مرد کے مقابلے میں عورت زاد ہے، اس کے بعد بھی اس کے سامنے کھڑی ہے، جان قربان کرنا گوارا کیا، لیکن ایمان کو داؤ کے پر نہیں لگایا۔ یہی اصل میں ایمانی پاور ہے، اور یہ پاور جب پیدا ہو جاتی ہے تو انسان دنیا کی تمام چیزوں کا پیمانہ سمجھتا ہے، اس لیے کہ یہ پاور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتی ہے جو سپر پاور ہے، وہ قوی ہے، ساری طاقتیں ساری قوتیں صرف اسی کے پاس ہیں۔ تو المؤمن القوی، طاقتور مومن، یہ زیادہ بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا ہے، محبوب ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں بہتر بنے اور اللہ ہمیں زیادہ چاہے، اللہ ہم کو محبوب بنائے، تو ہمیں اپنے ایمان کو بہتر بنانا ہوگا۔ ایمان جتنا بہتر ہوگا اور جتنا سلامت ہوگا، اللہ کی نظر میں ہم اتنے بہتر اور اتنے محبوب بننے والے ہیں۔
یہ اللہ کی محبوبیت کا راستہ ہے۔ آج جو حالات ہے، ہمارے نوجوان بہک جاتے ہیں فکری اعتبار سے، خاص طور سے میں کہوں کہ سوشل میڈیا کے پر علیم انجینئر مرزا یا اس طرح کے دیگر کوئی گامدی ہو یا اس طرح کے فکر کے حاملین جو کتاب و سنت اور فہم سلف سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں کی کلپس دیکھنے کے بعد آخر ان لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر فطور کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے اور ہمارے منہج کی سلامتی نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم عقیدے کو صحیح طور پر پڑھیں، اپنے ایمان کی فکر کریں، تو اس طرح کے سینکڑوں آ کر کھڑے ہو جائے، یہ ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے اور ہمارے منہج کو نہیں بگاڑ سکتے۔ طاقتور بنیے، اپنے ایمان کو طاقتور بنائیے۔ کب بنے گا؟ جب ہم عقیدے کی، ایمان کی اور منہج کے تعلق سے جو تعلیمات ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پختہ علم، علماء سے علم حاصل کیجئے، اور اس طرح کے فتنے جو ہمیں اپنے ایمان اور اپنے عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری فکروں کو بگاڑتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، ٹھیک اللہ نے علم عطا کیا ہے، نام لے کر بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لوگ سنتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر جو چیزیں بیان کر رہے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے جب آپ سننے جائیں عقیدے کی ایسی خرابیاں، نعوذ باللہ، ہمارا نوجوان ستا بیٹھ جاتا ہے۔ کھلا عرش کا انکار، کھلے طور کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پر ہونے کا انکار، وحدت الوجود کے عقیدے کا اقرار، اتنا کھلا ہونے کے بعد بھی کیا ہم ان لوگوں کے بیانات کو سنیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کریں؟ اگر ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہوں گے تو اس طرح کے فتنے ہمیں ایمانی اعتبار سے کمزور بنائیں گے، اور کمزور ایمان ہمیں اللہ کی جنت تک لے کر نہیں جائے گا۔ ایسے بہت سارے علماء ہیں جو سوشل میڈیا کے پر آپ کو مل جائیں گے، بیان کرنے کا سلیقہ اچھا ہے، یہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، اصل چیز دلیل ہے، کتاب و سنت کی صحیح فہم ہے، یہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے، باقی کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ تو المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کمزور ایمان والے کے مقابلے میں طاقتور مومن جو اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور منہج کے بارے میں پختہ ہوتا ہے، یہ بہتر ہے، اللہ کے نزدیک پیارا ہے کمزور کے مقابلے میں۔ خیر تو ہر کسی کے اندر ہے۔ اب ایمان کے 3 درجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ پہلا یہ کہ ہاتھ سے روک دو اگر کوئی برائی دیکھو، دوسرا یہ کہ زبان استعمال کرو، تیسرا یہ کہ دل میں برا جانو۔ تینوں ایمان کے درجات ہیں، اور یہ سب سے کمزور درجہ ہے کہ دل میں برا جانا جائے، یعنی ایمان کے درجات ہیں۔ تو جو اپنے ایمان کے درجات کے اندر جتنا معیاری ہوگا، جتنا اوپر ہوگا، اتنا بہتر ہوگا۔ خیر ہر کسی کے اندر ہے، یعنی جس کا عقیدہ، جس کا ایمان سلامت ہے وہ خیر کے پر ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جتنا زیادہ وہ عقیدے کے بارے میں علم حاصل کرے گا اتنا محفوظ رہے گا اور اتنے فتنوں سے اس کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احرص علی ما ينفعک، اس چیز کے لالچی نہیں بلکہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہو، پوری طاقت، پوری صلاحیت لگا دو جو تمہیں فائدہ دینے والی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز اس کا ایمان، اس کا عقیدہ ہے۔ آپ قبروں کی زندگی میں جائیں گے، آپ کو یہی چیز کے بارے میں سوال ہوگا، پروٹوکول، سوالات، کوسچن بالکل واضح ہے، کیا پوچھا جائے گا، کیا جواب ہوگا، نجات کیسے ملنے والی ہے، بس اس کے پر جمے رہنا، اس کو سلامت رکھنا اہمیت رکھتا ہے۔ احرص علی ما ينفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دے، یعنی ایمان، اپنا عقیدہ، عقیدہ توحید، اس کے بارے میں حریص بنو۔ قبر میں بھی یہی سوال ہوگا، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں۔ کوئی مرحلہ توحید کے بغیر نہیں ہے۔ آخرت میں بھی نجات توحید کی بنیاد کے پر ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی جو اس حال کے اندر مرا ہو جس نے شرک نہ کیا ہو۔ صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلم کی روایت کہ فَيَّ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، میری شفاعت اس شخص کے کام آنے والی ہے مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری امت کا وہ شخص جس کی موت شرک کے پر نائی بھی ہو۔ صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو پتہ نہیں تھا، واضح کر دیا، شرک نہیں ہوگا شفاعت ملے گی، شرک ہوگا کوئی کتنا بھی بڑا ترم خواہ ہو وہ اللہ کے نبی کی شفاعت کا مستحق نہیں بنے گا۔ تو احرص علی ما ينفعک،
قیامت کے دن نام اعمال تولا جائے گا۔ ترمذی کی روایت، سب سے زیادہ وزنی چیز کیا ہوگی؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، جبکہ 99 رجسٹر تا حد نگاہ یہ برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن توحید سلامت ہے، اللہ نجات دے گا۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے اور سب سے اہم چیز ہے۔ آج کے پرفتن ماحول میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بچیاں ارتداد کی راہ پر ہیں، نوجوان بگڑ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو عقیدے کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ورنہ نبی نے کہا کہ جس شخص نے ایمان کی حلاوت، اس کی مٹھاس کو چکھ لیا، اسے زندہ جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، وہ گوارا کرے گا، لیکن ایمان کے بارے میں سودے بازی نہیں کرے گا۔ یہاں سودے بازیاں ہو رہی ہے، اپنا دین، اپنا ایمان تبدیل کر دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایمان کی لذت کو سمجھا ہی نہیں، ہم انتظام نہیں کر رہے ہیں۔ صرف دنیا کو سنوارنے کے لیے دین کو بے معنی بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے ویسی حالت ہوگی، جس چیز کو جتنی اہمیت دیں گے وہ اتنی اہم بنے گی۔ ہم نے دنیا کو بہت اہمیت دی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دو نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ آخرت کو ترجیح دو گے، اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا۔ تو کہا احرص علی ما ينفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دینے والی ہے اس کے حریص بنو، لیکن اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ واستعین باللہ ولا تعجز، حدیث بہت تفصیل طلب ہے، انتہائی اختصار سے میں کہہ رہا ہوں کہ واستعین باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد طلب کرتے رہو، عاجز اور نکمے نہ بنو۔ دعا مانگنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سے ہم نے رزقوں کی دعا مانگی، اب بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں نوٹوں کی بارش ہونے والی ہے اور ہمارے بینک کا بیلنس بڑھ جانے والے ہیں، نہیں۔ دعا مانگنے کے بعد محنت کرنا ہے، تدبیر اختیار کرنا ہے۔ صرف تدبیر کے پر بھی سارا بھروسہ نہیں، محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے پر توکل اور یقین ہونا چاہیے۔ تدبیر بھی، تقدیر بھی۔ تدبیر یعنی ہماری اپنی جو محنت ہو سکتی ہے وہ کرو، اور ایمان اور یقین ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پر۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پرندے کے دو بازوؤں کی طرح ہے۔ جس طرح کے پرندہ اپنے دونوں بازوؤں سے پرواز کرتا ہے، اگر اس کا ایک پنکھ کمزور ہو جائے، ٹوٹ جائے، وہ پرواز نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اگر تدبیر یا تقدیر کے معاملے میں کوئی ایک چیز کے اندر خرابی واقع پیدا ہوگی تو پھر ہم دنیا میں ترقی نہیں کر پائیں گے۔ واستعین باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد مانگو، عاجز نکمے کام چور نہ بنو، محنت کرو۔ ہاں، اس کے بعد بھی اگر کوئی تقدیر کا حصہ ہے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، یہ مت کہو کہ اگر میں نے ایسا کر لیا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ اگر ہم کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے تو بچے کی جان نہیں جاتی، نہیں، ہو چکا ہے تو اس کے بارے میں نہیں، آئندہ کے بارے میں کہہ سکتے ہو اگر ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ جو چیز واقع ہو چکی ہے، ماضی بن چکی ہے، پاسٹ بن چکی ہے، اس کا مطلب وہ تقدیر کا حصہ تھی۔ اب اس کے بارے میں اگر مگر نہیں، آنے والی چیزوں کے بارے میں اگر مگر کر کے بہتر پلان کر سکتے ہو، لیکن جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں نہیں۔ اس لیے کہ یہ اگر مگر کرنا یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، ایمان، یقین، یہ سارے ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہر دور کے اندر اہمیت کی حامل ہے کہ طاقتور مومن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ اس چیز کے حریص بنو، کوشش کرو جو تمہیں فائدہ دینے والی، یعنی تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ، تمہارا منہج، اور اللہ سے مدد طلب کرو، آج ہی سے نکمے نہ بنو۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز ہماری زندگی کے اندر مصیبت، آزمائش کی شکل میں آتی ہے تو اس کے پر صبر کیا جائے، اگر مگر کر کے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے منہج، ان ساری چیزوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی توفیق دے، اور ان کی سلامتی کے لیے جس طرح کوشش ہونی چاہیے ویسی کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے ایمان کو خالص رکھ، پروردگار ہمیں ایسا ایمان عطا کر جو تیری جنت، تیری رحمت تک ہم کو لے کر جانے والا ہے۔ ایمان کی خرابیاں یا ایمان کے اندر جو قسم کا بھی بد اعتقادی والا معاملہ، بدعات کا، خرافات کا، شرکیات کا، ہر چیز سے ہمیں اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، رسمیات سے، گناہوں سے، معصیات سے ہماری زندگی، ہمارے معاملات، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما۔ پروردگار
تو ہمارے پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، ہم ہر وقت تیرے رحم و کرم کے محتاج ہیں، تیری رحمت کے بغیر ہماری زندگی کا گزارا نہیں۔ تو ہمارے کاروبار کے اندر ترقی دے، ہمارے کاروبار کے اندر جو خرابیاں ہیں، غیر شرعی چیزیں، اس سے محفوظ رہ کے ہمیں ایسے کاروبار کی توفیق دے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ ہو۔ پروردگار ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، پروردگار ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کر، پروردگار ہماری بیویوں کو نیک بنا، پروردگار ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، تاکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکے۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ اسلام کے پر اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔